امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عمل کا کردار مدار نیت پر ہے۔ جب خداوند عالم نے آپ کو جمل والوں پر غلبہ عطا کیا تو اس موقع پر آپ کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا فلاں بھائی بھی یہاں موجود ہوتا تو وہ بھی دیکھتا کہ اللہ نے کیسی آپ کو دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے پاس موجود تھا، بلکہ ہمارے اس لشکر میں وہ اشخاص بھی موجود تھے جو ابھی مردوں کی صلب اور عورتوں کے شکم میں ہیں۔ ان قریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان سے ایمان کو تقویت پہنچے گی۔ اگر کوئی شخص اسباب و ذرائع کے ہوتے ہوئے کسی عمل خیر میں کوتاہی کر جائے تو یہ کوتاہی اور بے التفاتی اس کی نیت کی کمزوری کی آئینہ دار ہوگی۔ اگر عمل میں کوئی معنی صد راہ ہو جائے یا زندگی وفا نہ کرے جس کی وجہ سے عمل تشنائے تکمیل رہ جائے تو اس صورت میں انما الاعمال بالنیات کی بنا پر اللہ اسے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے گا، کیونکہ اس کی نیت تو بہرحال عمل کے بجا لانے کی تھی، لہٰذا کسی حد تک وہ ثواب کا مستحق بھی ہوگا۔ عمل میں تو ممکن ہے کہ ثواب سے محرومی ہو جائے، اس لیے کہ عمل میں ظاہرداری اور ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر نیت تو دل کی گہرائیوں میں مخفی ہوتی ہے، اس میں نہ دکھاوا ہو سکتا ہے نہ اس میں ریا کا شائبہ آ سکتا ہے۔ وہ خلوص و صداقت اور کمال صحت کی جس حد پر ہوگی اسی حد پر رہے گی، خواہ عمل کسی معنی کی وجہ سے نہ ہو سکے، بلکہ موقع و محل کے گزر جانے کی وجہ سے نیت و ارادہ کی گنجائش نہ بھی ہو، لیکن دل میں ایک طرب اور ولولہ ہو تو انسان اپنے قلبی کیفیات کی بنا پر اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا، اور اسی چیز کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں اشارہ فرمایا ہے۔ اگر تمہارے بھائی کو ہم سے محبت تھی تو وہ ان لوگوں کے ثواب میں شریک ہوگا جنہوں نے ہماری میت میں جام شہادت پیا ہے۔